بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں بھی پھر ہماری گفتگو خاتمہ کے بارے میں ہے، جو کہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے۔ اجتہاد کی تعریف دو طریقے سے کی گئی۔ ایک میں یہ تھا کہ کسی حکم شرعی فرعی پر ظن حاصل کرنا، اور دوسری تعریف یہ تھی کہ استنباط احکام پر حجت حاصل کرنا، حجت تک پہنچنا۔ تو مصنف صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو دوسری تعریف ہے جس میں حجت کی بات کی گئی ہے، یہ اس ظن والی تعریف سے بہتر ہے، اگرچہ یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، یہ صرف شرح اسمی ہے، اس پر جامع افراد اور معنی اغیار والے اعتراض نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ حجت والی تعریف کریں گے تو اخباری بھی آپ پر پھر اعتراض نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ظن والی تعریف کریں گے تو اخباری بھی اعتراض کریں گے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ظن جو ہے لا یغنی من الحق شیئا۔ تو اس حوالے سے یہ پچھلے فصل کی بحث ختم ہو گئی۔ اس کے بعد والی فصل میں پھر فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتہاد مطلق ہے، دوسرا اجتہاد تجزی۔ اچھا، اجتہاد مطلق کیا ہے اور تجزی کیا ہے؟ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ تمام ابواب میں، تمام احکام میں مجتہد صاحب میں صلاحیت ہے کہ وہ ان کی استنباط کر سکے، اور وہ استنباط بھی جو ہے کیا ہے، فعلی ہوگی۔ فعلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام واقعیہ کی استنباط نہیں کر سکتا، کیونکہ احکام واقعیہ صرف امام ہی استنباط کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو مجتہد استنباط کرتا ہے، یا تو ہمارے معتبرہ کے ذریعے استنباط کرتا ہے، اور اگر کوئی امارہ موجود نہ ہو تو اصول عملیہ کی طرف جاتا ہے، پھر اصول چاہے عقلی ہوں چاہے وہ اصول جو ہے کیا ہے وہ نقلی ہوں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تجزی کیا ہے؟ تجزی کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد فقہ کے تمام ابواب میں وہ اجتہاد اور استنباط نہیں کر سکتا، بعض میں اجتہاد اور استنباط کر سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، تو انشاءاللہ عبارت پر آپ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہم نے اجتہاد کی تعریف کی، اس تعریف سے انقدح یہ واضح ہو گیا انہ لا وجہ، کہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی سبب نہیں، لتعب الاخبار، کہ اخبار منع کریں ان الاجتہاد بہذا المعنی، اس اجتہاد سے جو اس معنی میں تھا۔ کون سا؟ یہ جو حجت والا تھا، باقی ظن والی سے وہ منع کرتی ہیں۔ فإنہ بتحقیق، یہ اجتہاد جو تحصیل حجت کی معنی میں تھا، لا محیص عنہ، یہ تو گویا کہ مجبوری ہے، سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، نہ اصولی نہ اخباری۔ غایت الامر لہ، زیادہ سے زیادہ جو اخباری یہاں پر کہہ سکتا ہے یا اعتراض کر سکتا ہے وہ یہ ہے ان ینازع، کہ وہ نزاع کرے گا فی حجیت بعض ما یقول الاصولی باعتبارہ، بعض وہ چیزیں کہ جن کو اصولی معتبر مانتا ہے ممکن ہے اخباری ان کو حجت نہ مانے، ویمنع عنہا، اور اس اخباری آ کے جناب اس چیز کے حجیت سے منع کرے۔ وہو غیر ضائر بالاتفاق، کہتے ہیں یہ اس قسم کا اختلاف کرنا بعض چیزوں میں کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، بالاتفاق، کہ اصولی اور اخباری دونوں متفق ہیں کس بات پر؟ علی صحت الاجتہاد،
کہ صحیح ہے اجتہاد کرنا بذاک المعنی، اس تحصیل حجت والی معنی میں۔ ضرورت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہو یہ بعض صغریات میں اختلاف کرنا ربما یقع بین الاخباریین، کبھی کبھی خود اخباریوں کے بیچ میں بھی یہ اختلاف ہوتا ہے، کما وقع بینہم و بین الاصولیین، جیسے کہ پھر اس قسم کا اختلاف اخباری اور اصولیین کے بیچ میں بھی واقع ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ فصل پوری ہو گئی، اب دوسری فصل کی طرف چلتے ہیں۔ خوب، فصل ینقسم الاجتہاد، اجتہاد تقسیم ہوتا ہے الی مطلق، مطلق کی طرف، و تجزن اور تجزی کی طرف۔ خوب، فرماتے ہیں کہ فالاجتہاد المطلق، اجتہاد مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہوا، اجتہاد مطلق وہ اجتہاد ہے ما یقتدر بہ، کہ ایک شخص کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس اجتہاد کے ذریعے علی استنباط الاحکام الفعلیہ، کو استنباط کر سکے احکام فعلیہ کی۔ یہ احکام فعلیہ احکام واقعیہ کے مقابلے میں ہیں۔ من امارت معتبرت، وہ استنباط کرے گا امارہ معتبرہ کے ذریعے، جیسے خبر واحد ہے، او اصل معتبر، یا ایک اصل معتبر کے ذریعے، پھر وہ اصل معتبر کی دلیل عقل ہو، او نقلاً، یا وہ جو ہے کیا ہے نقلی اور جو ہے کیا سنت کے ذریعے ثابت ہو، فی الموارد، ان موارد میں جہاں پر اصل جاری ہوتا ہے، التی، وہ موارد، لم یظفر فیہا، جہاں پر مجتہد کو کامیابی نہیں ہوتی، بہا، اس امارہ پر۔ خوب، تو پھر وہاں پر جو ہے کیا ہے اصول سے مدد لیتا ہے۔ وہ تجزی، اور تجزی کیا ہے؟ ہوا، وہ اجتہاد تجزی، ما، ایک ایسا اجتہاد ہے، یقتدر، جس میں اس شخص کو قدرت ہوتی ہے، بہی، اس اجتہاد کے ذریعے، علی استنباط بعض الاحکام، بعض احکام کی استنباط کر سکتا ہے، مثلا باب طہارت میں، باب صلاۃ میں۔ ثم انہ لا اشکال، پھر شان یہ ہے کوئی اشکال نہیں ہے، فی امکان المطلق، کہ اجتہاد مطلق ممکن ہے، وہ حصول ہی، اور وہ حاصل بھی ہو سکتا ہے اجتہاد، للعلام، علماء کرام کے لیے۔ خوب، اب اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہتے بھائی حاصل ہو سکتا ہے۔ وعدم تمکن من الترجیح فی المسألۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء کچھ مسائل میں فتویٰ نہیں دے پاتے، یا تردد کا شکار ہوتے ہیں، یا تخیر کے قائل ہو جاتے ہیں، فی المسألۃ، کسی مسئلے میں، وتعیین حکمہا، اور کسی مسئلے کا حکم معین کرنے میں بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، وتردد منہم، اور وہ علماء متردد ہوتے ہیں، فی بعض المسائل، بعض مسائل میں۔ فرماتے ہیں یہ اجتہاد کی کمی نہیں ہے، انما ہوا، بتحقیق عدم تمکن اور تردد، بالنسبت الی حکم حل واقعی، یہ اس مسئلے کے حکم واقعی میں مردد ہوتے ہیں، لأجل عدم دلیل مساعد، اس لیے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جو مدد کرے، فی کل مسئلۃ، ہر مسئلے میں، علیہ، اس واقعی حکم پر، او عدم ظفر بہ، یا مجتہد کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، بہی، اس دلیل کی، بعد الفحص عنہ، جبکہ وہ جانچ پڑتال بھی کرتا ہے اس دلیل کی، بالمقدار لازم، جتنی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تو پھر ان کا مردد ہونا لا لقلت الاطلاع، وہ قلت اطلاع کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس معلومات کم ہے، خوب، او قصور الباء، یا وہ کوشش اتنی نہیں کر پاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تقوی کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے۔ اما بنسبت الی حکم الفعلی، لیکن اس مسئلے کے حکم فعلی کے لحاظ سے آیا، اس کو علم ہے، بالکل علم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پر امارات یا اصول جاری کر سکتا ہے، فلا تردد لہم اصلا، ان کو کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، کما لا اشکال، جس طریقے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، فی جواز العمل، کہ جائز ہے عمل کرنا، بہذا الاجتہاد، اس اجتہاد پر، یہ اجتہاد یعنی اجتہاد مطلق، لمن اتصف بہ، وہ عالم دین جو اس درجے اجتہاد تک پہنچ
چکا ہے تو خود تو اس پر عمل کرے گا شرعن بھی عقلاً بھی. وَأَمَّا لِغَيْرِهِ لیکن اس مجتہد کے علاوہ جو دوسرے مقلدین ہیں وہ بھی اس کی بات پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی فرماتے فَقَدْ لَا إِشْكَالَ فِيهِ جیسے وہ خود عمل کر سکتا ہے ایسے مقلدین بھی عمل کریں گے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. البتہ اذا کان المجتہد جب یہ مجتہد ان علماء میں سے ہو ممن کان باب العلم او العلمی بالاحکام مفتوحا لہو یا باب العلم کہہ دے کہ جس کے لیے علم کا دروازہ علم بے معنی یقین یا علمی یعنی ظنی دروازہ احکام کے بارے میں کھلا ہو، جس کو جو ہے عالم انفتاحی کہتے ہیں، پھر تو مقلد اس کی تقلید کر سکتے ہیں. علی ما یاتی من الادلۃ کہتے ان قریب آئیں گی دلیل جو دلالت کریں گے علی جواز تقلید کہ جائز ہے اس مجتہد کی تقلید کرنا. بخلاف ما بخلاف اس عالم دین کے اذا انسد علیہ بابہما جب اس پر یہ دونوں دروازے بند ہو جائیں، یعنی باب علمی بھی بند ہو جائے اور باب علم بھی بند ہو جائے. فجواز التقلید الغیر عنہ پھر انسدادی کی تقلید کرنا دوسرے کے لیے جائز ہو. فی غایت الاشکال اس میں ہمیں بہت سارا اشکال نظر آتا ہے. فإن رجوعہ الیہ بتحقیق اس مقلد کا رجوع کرنا اس انسدادی کی طرف فرماتے یہ جو اس کا رجوع کرنا ہے یہ لیس من رجوع الجاہل الی العالم یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، بل الی الجاہل بلکہ خود انسدادی بھی جاہل ہے تو جاہل کی طرف رجوع کرے گا. وادلۃ جواز تقلید اور جواز تقلید والے جو دلیل ہیں انما دلت بتحقیق وہ دلالت کرتے ہیں علی جواز رجوع غیر العالم الی العالم کہ غیر عالم کی طرف رجوع کر سکتا ہے. کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات جو ہے کیا ہے مخفی نہیں ہے. وقضیت مقدمات الانسداد اور کہتے ہیں کہ جناب وہ مقدمات جو انسداد والے ہیں ان کی تقاضا لیست وہ نہیں ہے الا حجیت ظن علیہ وہ یہ ہے کہ خود وہ مجتہد کا ظن اس کے لیے حجت ہے، لا علی غیرہ لیکن اس کا ظن کسی دوسرے کے لیے حجیت نہیں رکھتا. تو گویا کہ آج آپ نے مجتہد کی جو ہے کیا ہے اقسام پڑھی کہ مجتہد دو قسم کا ہے جناب، ایک مطلق ایک تجزی یا متجزی والا، اور پھر مجتہد کی دو قسمیں انفتاحی اور انسدادی. تو انفتاحی کے لیے تو اس کا علم حجت ہے اور اس کی دوسرے تقلید بھی کر سکتے ہیں. انسدادی کو ظن حاصل ہوتا ہے، اس کا ظن اس کے لیے حجت ہے لیکن اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.